بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، نبی کوئی انسان تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغامبر، اپنا رسول، اپنا نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان لوگوں نے بجائے آپ کی بات کو قبول کرنے کے آپ کا انکار شروع کر دیا۔ پھر اسی پر ترا نہیں بلکہ آپ کا استہزاء اور مذاق اڑانے لگے۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، اور کبھی آپ سے اپنی نبوت و رسالت کے اوپر معجزات کا مطالبہ کرتے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلی دو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کی ایک عادت قبیحہ کو ذکر فرماتے ہیں۔ انسانوں کے اندر جو عادتیں خراب ہیں ان میں سے کچھ عادتوں کو اس کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس میں فراوانی ہو جاتی ہے تب بھی جلد بازی کا معاملہ کرتا ہے، کسی وجہ سے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جب بھی جلد بازی کا معاملہ کرتا ہے، ہر کام کے اندر اسے یہ لگا رہتا ہے جلدی یہ کام ہو جائے، جلدی یہ کام ہو جائے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ ادھر میں نے کیا ادھر اس کا نتیجہ اور ثمرہ سامنے آ جائے، حالانکہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے آیا کرتی ہے، اس کے کاموں میں سے ہے،
اور اطمینان اور وقار یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ہر کام کے اندر جلد باز، کوئی سا کام ہو جلد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھانا رکھا تو چاہتا ایک دم سے کھا لوں، کوئی کام ہوا ایک دم سے چاہتا جلدی سے یہ مل جائے۔ ایسے ہی قباحت کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جانب سے انسانوں کو، آدمیوں کو کوئی نعمت کا مزہ چکھا دیں، اپنی رحمت کا کوئی حصے کا ذائقہ اگر ہم چکھا دیں، یعنی اس کو نعمت الہی مل جائے، اسے نعمت مل جائے، اور پھر اللہ کہتے اس نعمت کو اگر ہم چھین لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بڑا نالائق اور ناشکرا پیدا ہوا، ایک دم سے ناشکری کا اظہار کر دے گا۔ آپ نے دیکھا نعمت آئی ختم ہو گئی، ہمیں تو آج تک کچھ ملا ہی نہیں ہے، ہم نے تو آج تک کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے پریشانی ہی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جبکہ کتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے لا تعد ولا تحصیٰ، نہ تم شمار کر سکتے ہو نہ گن سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بظاہر مثلاً آپ کو مال مل گیا، دولت مل گئی، کسی وجہ سے وہ مال آپ کے پاس سے ختم ہو گیا تو ایک دم سے ناشکری کرنے لگتا ہے، ایک دم سے اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے، ایک دم سے سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں، حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب تیرے پاس یہ نعمت نہیں تھی کسی اور کے پاس تھی، اب آپ کو مل گئی ہے تو اللہ کا شکر، پھر یہ نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ انسانوں کے احوال اور حالات بدلتے رہتے ہیں، سدا ایک سے نہیں رہتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے حکومتوں کو چھین لینے کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، ان کو حکمرانی عنایت کر دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، تیسرے آتے ہیں، یہ تو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے درمیان کے اندر جو ہے زمانہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، آج نعمت ہے کل کو نہیں، آج آپ جو ہے پنکھے کی ہوا کھا رہے ہیں، کسی وجہ سے پنکھا پھک جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہوا سے محروم، کل تک آپ روشنی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، آج قاری صاحب کی لائٹ بند ہے تو آج اس سے محروم ہو گئے۔ یہ تو عدلتا بدلتا رہتا ہے، نظام ہے، یہ کبھی ٹھیک رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی اس کے بارے میں جلدی سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے آئی تو شکر، اگر نہیں آئی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، بس مل گئی تو سمجھتا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہے یا میرے باپ کی ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قباحت کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر نعمت ملی ہوئی ہے اور پھر ہم چھین لیں تو ہر حال کے اندر رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ انسان کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ تیری رضا میں میری رضا ہے، میری تمنا کچھ بھی نہیں، رب کی مرضی کے اندر اپنی مرضی رکھنی چاہیے، رب جیسے چاہے اس کے اندر راضی برضا رہنا چاہیے۔ یہ ہے انسانیت کا کامل درجے کا ہونا، لیکن انسان کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اگر کسی وجہ سے ہم ان کو تکلیف پہنچ جانے کے بعد پھر ان کے لیے آرام چکھا دیتے ہیں،
تو ایک دم سے یوں کہتے ہیں کہ مجھ سے تمام برائیاں دور ہو گئی، اور سینہ تان کر کے اتراتا ہے اور شیخی بگھارتا ہے۔ کسی وجہ سے حالات کے اندر، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر گھرا ہوا تھا، اگر ان سے نکل جاتا ہے تو بجائے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے، بجائے ماضی کو یاد کرنے کے، اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کل تک جوتیا چٹخانہ سڑکوں کے اوپر مٹر گشتی کرتا پھرا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اللہ نے اسے دولت سے نواز دیا تو اب اس کا سینہ تنا ہوا ہے، فخر اور شیخی کے مارے بھول جاتا ہے کہ کل تک تیرا حال وہ تھا کہ روٹی کے لیے دوسرے کو دیکھا کرتا تھا، کل تک تیرے سر کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، آج تو اتراتا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کریمہ کے اندر اللہ رب العزت انسان کی اسی بد عادت کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اسے اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، شیخی خور نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے ماضی کو ٹٹولنا چاہیے کہ کل تک تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے دے دیا ہے تو کل کو تیرے پاس نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ نعمت ایسی چیزیں ہیں، یہ تو گھومتی پھرتی رہتی ہے، آج میرے پاس تو کل تیرے پاس میں، پرسوں تیسرے کے پاس میں ہے، تو اسے اترانے والی بات کیا ہے؟ ہاں اگر اترانا ہی ہے تو ایسی نعمت کے اوپر اترانا چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی رہنے والی ہے، اور وہ نعمت آخرت کے اندر ملے گی جنت کی شکل کے اندر۔ تو ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ جنت ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، ابھی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر نہیں اترانا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر خیر کے کاموں کی ہمیں توفیق مل رہی ہے تو ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے نعمت ملی اور پھر وہ ہم سے اٹھا لی گئی، چھین لی گئی، تو اس کے اوپر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ نعمت ملے تو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، نعمت نہیں ہے تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف تیسری آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ صبر کہا جاتا ہے کہ خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کر لینا۔ آپ کا نفس کچھ چاہ رہا ہے، آپ کی خواہش نفسانی کسی چیز کا تقاضا کر رہی ہیں، لیکن آپ نے شریعت کے اوپر نظر کی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ رک جاتے ہیں، اس چیز کا نام ہے صبر۔ مثلا آپ کو فلم دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے لیکن شریعت پر نظر کی کہ فلم دیکھنا جائز نہیں، آپ نے اپنے اوپر قابو کر لیا، یہ صبر ہے۔ آپ کو زنا کرنے کی خواہش ہو رہی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ کہتا ہے کہ زنا انتہائی قبیح چیز ہے، اس سے بچو، یہ سوچ کر آپ رک گئے، صبر کر لیا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت اولئک لہم مغفرہ، دو نعمتیں، دو ثواب اور دو انعام اللہ تعالیٰ آخر کے جملے کے اندر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے اور صبر کیا، خواہشات نفسانی کو کچل دیا، صبر کر لیا ہے، اگر نعمت چھن گئی شکوہ نہیں کیا، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا ہے، تو اولئک لہم مغفرہ، نقد انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے، خطاؤں سے پاک صاف ہوں،
کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی ہے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں الا کلکم خطاؤون، تم سب لوگ خطا پر ہو، خطا کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین انسان وہ جو خطا کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں جو صرف دو کام کرتے ہیں، ایک صبر کو اختیار کرتے ہیں اور ایک اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، وَأَجْرٌ کبیر، اور دوسرا اس کے لیے انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا اجر اسے عزت کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک غریب کا بچہ ہوتا ہے، بھکاری کا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ اعمال صالحہ کرتے ہوئے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے تو کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، حافظ صاحب کہہ کر کے پکارتا ہے، ادب کے ساتھ میں اس سے کہتا ہے مصلی پہ جا کے میری نماز پڑھا دیجیے۔ یہ عزت ملتی ہے اس کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ ہے بڑا اجر۔ کہ کتنا ہی دنیا کے اندر گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہو، اگر اس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو ادب و احترام سے نماز پڑھتا ہے تو ادب سے کہا جائے گا ملا جی ایک طرف کو ہو جائیے۔ یہ نقد ہوتا ہے اجر کبیر، دنیا کے اندر بڑا اجر، اور آخرت کے اندر سب سے بڑا اجر ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رضا سے اور خوشنودی سے نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیں گے، اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، یہ اجر ہوگا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر کے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تمہیں میری اطاعت کر لینی چاہیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ جو 360 کی عبادت کرنے والے تھے، جو لات منات عزا وغیرہ کو اپنا معبود مانے ہوئے تھے، کھلبلی مچ گئی، ان کے اندر پریشانیاں ہو گئیں کہ محمد ابن عبداللہ نے آ کر کے ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لگایا ہے، ہمارے اتنے معبودوں کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، ہم آپ کے اوپر ایمان کیسے لے آئیں؟ جو قرآن کریم تم لے کر کے آئے ہو، جو قرآن کریم تم اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو کیسے قرآن کریم اللہ کا کلام مان لیں؟ اس نے ہمارے معبودوں کا انکار کر دیا، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا، تو ہم اس قرآن کریم کو کیسے مان لیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اپنے ایمان کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کریم کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر کے آؤ جس کے اندر ہمارے معبودوں کی توہین نہ ہو، قرآن کریم کے اندر ہمارے بزرگوں کی توہین نہ ہو، جن کو ہم پوجتے ہیں پرستش کرتے ہیں اس کو یہ قرآن کریم غلط نہ کہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر ترمیم کر لو، بدلاؤ کر لو، جن جن آیتوں کے اندر، جن جن صورتوں کے اندر ہمارے معبودوں کا انکار کیا جا رہا ہے اسے ایک طرف کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر تم یہ کہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ میں خزانے کو کیوں نہیں نازل کیا ہے؟
جیسے تمام بادشاہوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب وہ بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں تو رعایا کے اندر بخشش کے طور پر دولت کو لٹاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے اندر بھی اور اب بھی حال کے اندر بھی کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اپنی رعایا کے اوپر، مخلوق کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر جو ہے دولتوں کو نچھاور کرتی ہے، کبھی کچھ دیتی ہے کبھی کچھ دیتی ہے تاکہ لوگ اس حکومت کے گن گاتے رہے۔ تو اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کم سے کم خزانہ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا جس سے ہمیں بخشش ملتی، انعام ملتا، لیکن آپ نے تو کوئی چیز ایسی دی ہی نہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ ایک وقت کھا لیا، دوسرے وقت کے اندر بھوکے ہیں، ایک وقت کے اندر چولہا جل گیا، دوسرے وقت کے اندر چولہا سونا ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اوروں کے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے اور آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ تو آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ کے پاس تو خوب خزانہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو کم سے کم اس قرآن کریم کے ساتھ میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا اور وہ یہ کہتا محمد ابن عبداللہ جو ہے ہمارا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن کوئی نہیں آیا ہے۔ ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو راہ حق پر لایا جائے، ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑا جائے۔ یہ رحمت للعالمین کے خلاف ہے، آپ ان کو یوں بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کے تانے سن کر کے آپ کے دل کے اندر پریشانی ہوتی، دل کے اندر تکلیف ہوتی، تو اللہ رب العزت تسلی کے لیے، دلاسا کے لیے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے دل کو تنگ محسوس کرتے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں ان مطالبات کو اگر پورا نہ کیا گیا تو آپ کا یہ انکار کر دیں گے؟ آپ کا کام یہ نہیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ آپ کو تو صرف ہم نے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو وکیل بیرسٹر نہیں بنایا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے دل کے اندر تنگی نہ محسوس کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو قرآن کریم کی جن آیات سے انہیں اختلاف ہے ان کو چھوڑ کر کے دیگر کے اوپر عمل کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر کے آ جاؤ، قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب لے کر کے آ جاؤ، تو آپ سے کہہ دیجئے تم سمجھتے ہو کہ میں اس قرآن کو گھڑتا ہوں؟ میں گھڑتا نہیں ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں نازل کی ہیں، تم 10 صورتیں ایسی بنا کر کے دکھلا دو، 10 صورتیں لے کر کے آؤ اور اپنی طرف سے بنا کر کے لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو چاہو تم بلا لو اپنی مدد کے لیے، اگر تم واقعتاً سچے ہو کہ یہ کلام محمد کلام خدا نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے۔ اس لیے آپ کو ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ پھر جب دیکھا یہ نہیں بنا سکتے ہیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں تو کیا، ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو، اور کہا تم ہرگز ایٹی چوڑی کا جوڑ لگا لینا، سب کو بلا لینا اپنی مدد کے لیے۔ تم قرآن کریم جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر کے نہیں دکھا سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کیا معجزہ نہیں ہے
کیا یہ نشانی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، اللہ کا پیغمبر ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، پھر ایسی نشانی کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو جان لو یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے، اس ذات نے نازل کیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالی امت مسلمہ کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا، اس کی ایک ایک بات کو سچا جاننا ہے۔ اگر شک اور شبہ ہے تو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا، قرآن کریم جیسا بنا کر کے دکھلا دو، تم قیامت تک نہیں بنا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ کلام کلام مخلوق نہیں ہے، یہ کلام کلام الہی ہے، کلام کلام خالق ہے، اور مخلوق خالق کے جیسا کلام بنا دے نہیں بنا سکتی ہے، اس لیے اس میں جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو چکھا دیں اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها منه، پھر اس سے ہم اس رحمت کو چھین لے، انه لیئوس کفور، تو وہ ناشکرا ہے بڑا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں راحت آرام بعد اس کے کہ تکلیف پہنچ چکی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یوں بول اٹھے کہ مجھ سے دور ہوئی برائیاں، انہو لفرح فخور، وہ بڑا اترانے والا شیخی خورا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں، اولئک لہم مغفرہ، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بڑا۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، سو کہیں تو چھوڑ نہ بیٹھے ان میں سے اس بعض چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور تنگ ہو اس کے ذریعے سے آپ کا جی اس بات کے اوپر کہ کہتے ہیں وہ یوں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہی کے اوپر ہے ہر چیز کی ذمہ داری۔ ام یقولون افترا، یا یوں کہتے ہیں کہ تو نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس کے جیسی بنا کر کے، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور اگر یہ پورا نہ کر سکے تمہارا کہنا تو جان لیجئے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے اترا ہوا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔